لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ رمضان کے مہینے میں رات کی ایک نماز ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ یہ نماز صرف رمضان میں ہی نہیں پڑھی جاتی بلکہ غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، لیکن الگ نام سے پڑھی جاتی ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہے، اور پتہ بھی ہے تو اس معاملے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہے، لہٰذا آگے اس کا خلاصہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں جو یہ نماز ہے، اس میں 3 بڑے اختلاف ہے۔ پہلا اختلاف یہ ہے کہ یہ نماز سرے سے ثابت ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس نماز کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ اختلاف شیعہ سنی کے درمیان ہے، یعنی شیعہ حضرات اہل تشیع اور اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت اس نماز کو پڑھتے ہیں، اور اہل تشیع اس نماز کو جائز نہیں سمجھتے، بدعت سمجھتے ہیں، اور بدعت عمری سمجھتے ہیں۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے، یا مسجد میں پڑھنا یعنی جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے یا افضل ہے۔ تیسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ نماز صرف 11 رکعت پڑھی جائے گی یا 23 رکعت پڑھی جائے گی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں پہلے 2 اختلاف پہ مختصراً آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے شیعہ بھائی جو ہیں، ان کا یہ اعتراض ہے کہ یہ جو نماز ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس نماز کی ایک حقیقت ہے، اور صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ میں حدیث کا صرف مفہوم، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، یہ ان دونوں کتابوں کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے اور صحیح مسلم ہے۔ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیحین کہا جاتا ہے، یعنی 2 صحیح کتابیں، اسی لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ بقیہ یہ حدیثیں یہ جو حدیث ہے وہ دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے، میں صحیح بخاری کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد کے اندر گئے رمضان کی رات میں، تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کوئی ایک آدمی الگ نماز پڑھ رہا ہے کونے میں، ایک چھوٹی سی جماعت لے کر پڑھ رہا ہے، اس طرح سے لوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام کو ایک امام کے پیچھے یکجا کر دیا، یعنی ایک جماعت بنوا دی۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنی اچھی بدعت ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہمیں ملتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بدعت کہا ہے، بدعت کا معاملہ کیا ہے۔ یہ بدعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ بدعت کہنا ہے کہ نعم البدع یعنی اچھی بدعت، یہ بدعت لغوی معنی میں ہے، یعنی ڈکشنری کے اندر جو معنی ہوتا ہے، جو اس کا اوریجنل معنی ہے، اوریجنل معنی ہے کسی نئی چیز کو بنانا، کوئی نئی چیز پیدا کرنا۔ تو یہ ایک نئی چیز تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ اس معنی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعم البدع استعمال کیا۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بدعت جو ہے وہ بدعت ہے جس کو کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار جو کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے، یعنی یہ بدعت، ہر بدعت گمراہی ہے، یہ وہ بدعت نہیں ہے، وہ شرعی بدعت ہے۔ شرعی بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی چیز کی ایجاد کرنا، کوئی نئی چیز کو بڑھانا، پیدا کرنا۔ یہ سیم اسی طرح ہے جس طرح سے کہ شریعت کے اندر کسی نئی چیز کا داخل کرنا ہے، یعنی کوئی نئی چیز جو ہے پیدا کرنا دین کے اندر، یہ شریعت بنانا ہے، اور شریعت بنانا صرف اللہ کا کام ہے، اور اللہ کے آرڈر سے رسول کا کام ہے۔ یہ کسی کی یہ اتھارٹی نہیں ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ دین کے اندر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دے یا کچھ گھٹا دے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اضافہ کیسے کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے اضافہ نہیں کیا۔ یہ کیوں نہیں کیا؟ ایک دوسری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ رات میں نماز پڑھائی،
ایک دن پڑھائی، پھر دوسرے دن پڑھائی، پھر تیسرے دن پڑھائی، چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر اگلے دن صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ تمہارے شوق کو، تمہاری رغبت کو دیکھ کر مجھے یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس نماز کو فرض نہ کر دے، لہٰذا تم اپنے اعتبار سے پڑھ لیا کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خدشے سے نہیں آئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی چاہتوں کو دیکھ کر اس نماز کو فرض کر دے گا تو امت پر گراں گزرے گی یہ نماز، لوگ اس سے پھر کترائیں گے، پھر اس پر فرض ہو جائے گی یہ نماز، لہٰذا امت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیو نہیں کیا۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جو جماعت کے ساتھ لگا دیا وہ اس وجہ سے لگا دیا کہ فرض ہونا کسی چیز کا وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا، اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے کیا، اس وقت فرض ہونے کا کوئی خدشہ نہیں تھا۔ جب خدشہ ختم ہو گیا تو پھر وہی عمل جو رسول اللہ کو پسند تھا اور صحابہ کرام کو پسند تھا اس عمل پر لوگوں کو لوٹا دیا۔ چنانچہ ثابت یہ ہوا کہ یہ نماز کوئی بدعت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہے۔ یہ معاملہ ہوا کلیئر۔ اب دوسرا معاملہ یہ آتا ہے کہ کیا دوسرا جو بڑا اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ نماز اکیلے میں پڑھنا بہتر ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے؟ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے جو گھروں کو قبرگاہ مت بناؤ، یعنی قبرستان مت بناؤ۔ پھر دوسری حدیث ہے یعنی کہ نماز سے اس کو آباد کرو۔ دوسری حدیث یہ ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں، نفل نمازیں ہیں، وہ گھر میں پڑھا کرو۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں، اور یہ جو نماز ہے یہ نفل ہے، یعنی نفل کا مطلب یہ ہے کہ سنت ہو، مستحب ہو، سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، یہ جو نام سے ہم تعبیر کرتے ہیں یہ سب کے سب نفل نمازیں ہیں، یعنی کہ شریعت کا جو ٹرم ہے یعنی اصطلاح ہے اس میں یہ نفل ہے، مطلب ایک فرض ہے اور دوسرا نفل ہے، زائدہ نماز، یعنی فرض کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ زائدہ ہیں۔ لوگوں کی آسانی کے لیے موقدہ اور مستحبات اور غیر موقدہ وغیرہ فقہا نے نام دیے ہیں، ان کو الگ الگ کیٹیگری میں ڈالا ہے۔ تو یہاں یہ معاملہ آتا ہے کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو یہ حدیث تو آ گئی کہ نفل نماز ہے تو آپ گھر میں پڑھیں گے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ بھی نفل ہے، آپ گھر میں پڑھیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو خصوصی طور پر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر پڑھایا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث جو ابھی میں نے پہلے بیان کی، جو کئی دن 2-3 دن نماز پڑھائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل تھا وہ صرف اس وجہ سے کنٹینیو نہیں ہوا کیونکہ خدشہ لاحق تھا فرض کا۔ تو یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے رسول نے کہاں پڑھائی ہے؟ گھر میں نہیں، مسجد میں۔ تو اس نماز کے ساتھ خصوصیت یہ ہوئی کہ یہ مسجد میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ یہاں سے معاملہ کلیئر ہوا۔ اب کلیئر دیکھیے، وہ جو حدیث ہے نفل نمازیں تمام کی تمام وہ گھر میں پڑھی جائے گی، وہ عام حدیث ہے، عام حدیث ہے، جنرل کی تخصیص کسی خاص حدیث سے پیدا کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عملی حدیث ہے، یعنی عملی عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے تراویح کی جو نماز ہے وہ مسجد میں پڑھائی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے رسول کا جنرل قول ہے کہ نفل نمازیں جو ہیں وہ گھر میں پڑھی جائیں گی۔ تو یہاں پر دو باتیں آ گئیں، ایک ہے جنرل بات اور ایک ہے خاص بات، ایک ہے خاص بات۔ اس کو یوں سمجھیے کہ قرآن کریم میں ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً تم پر میتہ یعنی مردار کو حرام کر دیا گیا ہے، یعنی تم پر مردار حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت حرام ہے۔ یہاں یہ بات آ گئی۔ اب یہاں دیکھیے، ہم مچھلی مردار کھاتے ہیں، مچھلی ہم مردار کھاتے ہیں، کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ مردار تو حرام ہے قرآن میں، پھر ہم مچھلی کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیے مردار تمام کے تمام حرام ہے لیکن مچھلی حلال ہے، وہ اس بنا پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص کر دی ہے۔ تخصیص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مردار حلال ہے، کیا کیا؟ ایک ٹڈی اور دوسرا مچھلی۔
یعنی کہ ٹڈی اور مچھلی ہمارے لیے حلال ہے۔ تو ایک جنرل اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جنرل بات بتائی کہ مردار جو ہے وہ حرام ہے۔ اب مردار میں دو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ یہ دونوں چیزیں مردار کھا سکتے ہوں۔ تو ایک جنرل بات کو اسپیشل کیٹیگری میں کیٹیگرائز کر دیا گیا، چند چیزوں کو ایکسیپشن دے دی گئی۔ اسی طرح سے یہاں پر ہے، یہاں پر اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ٹیچر یہ اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے، کلاس کے اندر طلبہ کو کہتا ہے کہ تم سب کے سب باہر چلے جاؤ، پھر کہتا ہے کہ ایک لڑکے کو کہتا ہے عمر تم یہیں رکو، عمر کے علاوہ تمام کے تمام چلے جاؤ۔ تو یہ جو عمر کی تمام کو جانے کو بھی کہا جا رہا ہے، لیکن عمر کی ایک تخصیص ہو گئی۔ اسی طرح سے تمام نفلیں جو ہیں وہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن تراویح کی جو نماز ہے اس کی تخصیص کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے۔ یہ بھی معاملہ کلیئر ہوا۔ اب یہاں یہ آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اخیر وقت میں رات میں گھر میں پڑھنا چاہے تو کیا یہ نماز ہوگی یا نہیں؟ ہو جائے گی، کیونکہ اسی حدیث کے اندر جو معطا مالک اور میں صحیح بخاری کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، حضرت عمر جب آئے تو پہلے دن تو سب کو لگا دیا، دوسرے دن آئے تو پھر انہوں نے دیکھا تو بولا کہ کتنا اچھا منظر ہے، کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے۔ تو حضرت عمر خود اس جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر ممکن ہے کہ وہ آخر وقت میں رات میں پڑھتے ہوں۔ اور ایک اسی طرح کی ایک حدیث بھی موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بہتر ہے کہ اس وقت لوگ سو جاتے ہیں، اس سے بہتر ہے، یعنی عشاء کے فوراً بعد نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت عمر کا اشارہ یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخر وقت میں جو نماز ہے اس وقت یہ لوگ سوتے ہیں، اصل وقت جو ہے قیام اللیل کا تو وہی ہے، تو اس وقت تو یہ سوتے ہیں، تو اس سونے سے بہتر ہے کہ یہ لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود اس جماعت میں شامل نہیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص اخیر میں تنہائی میں نماز پڑھنا چاہے، یعنی اخیر رات میں، تو وہ بھی جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ اس نماز کو خصوصی طور پر رمضان کے اندر جو تراویح کے نام سے جو ہم جانتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھائی ہے، لیکن خدشے کی وجہ سے، فرض ہو جانے کی خدشے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹاپ کر دیا، روک دیا ہے۔ اب یہاں بات آ گئی، دو ہمارے سوال کا جواب آ گیا۔ اب تیسرا جو ہے یہ ہمارے سنی بھائی کا آپس کا اختلاف ہے، اور یہ جو دوسرا تھا یہ بھی آپس کا اختلاف تھا، یعنی سنی و اہل سنت والجماعت کے علماء میں اختلاف ہے، اس کو کلیئر کیا، اور شیعہ حضرات بھی اس بات کو سامنے رکھتے ہیں، لہٰذا میں نے اس کا دونوں کا جواب ایک ساتھ دے دیا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس کی رکعت کتنی ہے، 11 ہے یا 23 ہے، یعنی کہ 9 + 3 یا 20 + 3 یعنی 11 یا 23۔ اس معاملے پر ہم بہت اچھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے ایک ویڈیو میں کلیئر نہ ہو، آگے ہم ویڈیو آگے بڑھائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بات بھی شروع میں بیان کی تھی کہ یہ جو نماز ہے وہ غیر رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی جواب انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویڈیو میں آ جائے گا۔ آپ لوگ اگر شوق رکھتے ہیں کہ اس طرح کے ویڈیوز کو کسی خاص ٹاپک پہ بنایا جائے تو آپ لوگ کامنٹ ضرور کریں، اور ویڈیوز کو شیئر کرنا نہ بھولا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی جو مدد ہے مجھے اسی طرح سے ملے گی کہ آپ لوگ شیئر کریں گے تو دوسروں تک بات پہنچے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔